بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب قومیں بنتی ہیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہت طویل اور بڑی ہسٹری رکھتی ہیں۔ ان کی تاریخ میں مشکلات کے مراحل سے گزرنے سے لے کر علیحدہ ملک میں کھل کر سانس لینے تک کے تمام واقعات شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک ایسی ہی قوم کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ پاکستان یعنی ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں۔ ناظرین، یہ جنوبی ایشیا کے ایک بہت بڑے خطے سب کانٹیننٹ یعنی برے صغیر کی کہانی ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ اور بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ اکٹھے آباد تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1600 میں 7 سمندر پار سے برطانیہ کے کچھ تاجر یعنی بزنس مین برے صغیر آتے ہیں۔ چونکہ وہ تجارتی تعلقات کو پوری دنیا تک وسیع کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے برے صغیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ برے صغیر کی سرزمین تو قدرتی معدنیات سے بھری پڑی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کی اکثریت ہندو ہے، جو کہ دوسرے تمام مذاہب پر غالب ہے۔ پاور میں ہونے کی وجہ سے ہندو دوسروں سے کام لیتے تھے اور خود صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھتے تھے۔ چونکہ ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اقتدار کی طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے مسلمانوں کو صرف اور صرف اقلیتوں کا درجہ دے دیا گیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہندو طاقت کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کا بہت سارا ذاتی مفاد ہی ان کی کمزوری ہے، تو انگریزوں نے ان کے ذاتی مفاد سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور یوں تجارت اور مفادات کی کہانی ایک بہت لمبے عرصے تک چلی۔ ناظرین، 1600 سے شروع ہو کر 18ویں صدی تک کے لمبے عرصے پر محدود تجارتی معاملات اب صرف تجارت تک محدود نہیں تھے۔ انگریزوں نے جہاں ہندوؤں کو اپنے رہن سہن، لباس اور قانونیت سے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، وہاں وہ برے صغیر پر اپنی حکومت قائم کرنے میں بھی بہت حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے انگریز پاور میں آتے گئے، ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہونے لگے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ سیاسی اقتدار خطرے میں پڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی شناخت ہی خطرے میں پڑنے لگی، اور یوں برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مسلم شناخت کا کھڑا ہو گیا۔ مسلم شناخت کے سوال نے جنوبی ایشیا میں مسلم طاقت کے زوال کے دوران سنجیدگی اختیار کر لی۔ اس زوال کی شدت کو ریئلائز کرنے والے سب سے پہلے شخص شاہ ولی اللہ تھے، جو برے صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے عالم دین اور مذہبی رہنما جانے جاتے تھے۔ ناظرین، شاہ ولی اللہ نے برے صغیر میں ایک آرگنائزیشن اسلامی نشاط ثانیہ کی بھی بنیاد رکھی، جسے فاؤنڈیشن آف اسلامک رینیسنس بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی اصلاح کرنا تھا، تاکہ مسلمان اپنی معاشرتی اور مذہبی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ پھر یہی تحریک 19ویں اور 20ویں صدی میں چلنے والی جتنی بھی تحریکیں تھیں، ان کے لیے ایک خاص وجہ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اس تحریک کے بااثر لوگوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک معمولی سی اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انگریزوں کے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے مسلمان اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یہاں سے برطانوی توسیع پسندی اور مسلم مزاحمت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہوتے ہیں اور جنوبی ایشیا میں ایز اے ڈومیننٹ پاور رول کرتے رہے۔ اقتدار میں ان کا عروج تقریباً 200 سال کے عرصے تک جاری رہا۔ انہوں نے شریعت کو ختم کر کے اینگلو محمدن لا یعنی اینگلو محمدن قانون جاری کر دیا۔ اردو کی جگہ انگریزی زبان کو آفیشل لینگویج قرار دے دیا۔ ان سب چیزوں نے برے صغیر اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی پولیٹیکل اور سوشل لائف کو بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی طرف سے 1857 کی جنگ آزادی کو غلط رخ دینے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، اور یوں
مسلمانوں کے مذہبی ادارے ان تنازعات کی زد میں آ گئے۔ ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی کے برِ صغیر پر تو برے اثرات پڑے ہی، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے، کیونکہ ہندو مسلمانوں پر اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی۔ اس سے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے اور ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر ان پر سخت ترین پالیسیاں جاری کی اور جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ ناظرین، آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے تمام لوگوں کی جائیدادیں چھین لی گئیں اور یوں مسلمانوں کے پرامن زندگی گزارنے کے تمام تر راستے بند کر دیے گئے۔ اس صورتحال میں بعض دفعہ مسلمانوں نے رد عمل بھی ظاہر کیا، جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف تو نہیں ملا، لیکن ان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر بہت سے مذہبی رہنما جو لوگوں کو پولیٹیکلی اور سوشلی سٹرونگ کرنے میں کافی ایکٹیولی کام کر رہے تھے، وہ بھی اب تعلیمات کے معاملے میں صرف مذہب تک محدود ہو گئے تھے۔ ناظرین، علماء اکرام نے بہت ساری مذہبی اکیڈمیاں بھی بنائی تھیں، جس میں لوگوں کو اپنی مسلم آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کی ساری تربیت فراہم کی گئی۔ چونکہ مسلمان ان حالات میں کوئی خاص سیاسی یا سماجی ٹریننگ کے حامل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس میں بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ رہی کہ ان کی تعلیمی اصلاحات بھی کافی حد تک متاثر ہوئے۔ ناظرین، مسلمان مغربی تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کے مغربی رسومات اور رسم و رواج کو اپنانا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تمام تر توجہ مذہبی تعلیم پر ہی رہنے دی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے نئے حکمرانوں کو بغیر کسی ریزرویشن کے قبول کر لیا۔ انہوں نے مغربی تعلیم بھی حاصل کی اور نئی رسومات کو بھی اپنانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ ہندوؤں کو تمام تر سرکاری نوکریاں اور پروٹوکولز بھی ملے، جبکہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں اور عہدوں سے ہمیشہ دور رکھا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ یہی صورتحال جاری رہتی اور مسلمان ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے، ایک بااثر مسلم شخصیت نے مسلمانوں کو اس مشکل سے باہر نکالنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان کی۔ چونکہ سر سید احمد خان 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کے دلخراش واقعات کے گواہ بھی تھے، اس لیے انہوں نے برطانوی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مغربی تعلیم، ماڈرن سائنس اور انگریزی زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے مسلمان ملازمت اور دوسری سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مختلف تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ انہوں نے 1886 میں اینگلو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو بھی اسپانسر کیا۔ ان تمام کوششوں نے ایک تحریک کا روپ دھار لیا اور اس تحریک کو آج علی گڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی کامیاب تحریک کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت سارے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے گئے اور مسلمانوں کو شعور ملنا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کو یہ بات واضح کرائی گئی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں جو ایک ساتھ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ یاد رہے کہ اسی واضح فرق کی وجہ سے اردو ہندی تنازع بھی شروع ہوا، کیونکہ ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو استعمال کرنے پر زور دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان نے انڈین نیشنل کانگریس کی بھی مخالفت کی، چونکہ اس کانگریس میں مسلمانوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس کانگریس میں ہونے والی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے دور رہنے کا کہا۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور عظیم عالم اسلام سید امیر علی بھی گزرے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بہت مضبوط کیا۔ ناظرین، 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی قائد اور سیاسی تنظیم کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے مسلمان اپنے مطالبات اور حق رائے کو حکمرانوں تک پہنچائیں گے۔ اسی ضرورت کی بنا پر نواب سلیم اللہ خان کی سربراہی میں ایک وفد تیار ہوا اور بالآخر ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھ دی گئی۔
یاد رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس لیگ کے سرگرم رکن تھے۔ ناظرین، مسلم رہنماؤں نے ہندوؤں کے ساتھ تعاون کیا صرف اس لیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر بنگال کی تقسیم اور سلطنت عثمانیہ کے جیسے مسائل کا حل نکالیں گے اور برطانوی حکمرانوں سے چھٹکارا پائیں گے، مگر ہوا وہی جو ہندو ہمیشہ سے ہی کرتے آئے تھے۔ اس میں بھی مسلم حقوق کو اگنور کر دیا گیا اور پھر مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ سے اپنی راہیں جدا کر لی اور یوں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، انگریزوں اور ہندوؤں کے غالب آ جانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو تنہا اور سپریس محسوس کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بھی بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کا نام دیا۔ ناظرین، یہ تحریک اپنے تمام تر مقاصد حاصل کرنے میں تو ناکام ہو گئی، مگر اس میں مسلم اسٹرینتھ گین ہو گئی، جس کے بعد جنوبی ایشیا میں بہت ہی قابل لیڈر پیدا ہوئے۔ اس تحریک کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک سخت ترین چیلنجنگ دور شروع ہوا، کیونکہ اس وقت ہندو مسلم دشمنی کا دور شروع ہوا اور جلد ہی اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ تبھی ہندوؤں نے دو تحریکوں کا آغاز کر دیا، ایک تحریک تھی شدھی اور دوسری تحریک تھی سنگٹن۔ ناظرین، شدھی تحریک میں ہندوؤں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بائی فورس ہندو مذہب قبول کروانا شروع کر دیا۔ جو مسلمان ہندو مذہب کو قبول نہیں کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا، اور دوسری طرف سنگٹن تحریک تھی جس میں ہندو نسل پرستی اور ہندو ذاتوں کو اور مضبوط کیا گیا، اور یوں مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ رہنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ ناظرین، مسلمانوں نے ان مظالم اور فرقہ واریت کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی کانفرنسیں بھی کی، تبلیغی جماعتیں بھی بنائی گئیں، مگر اس نفرت اور ظلم کی شدت کو کچھ بھی کم نہ کر سکی۔ ناظرین، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی گئی تو مسلمانوں نے بھی اپنے تحفظات کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں نے اپنے آئینی مطالبات پر غور کیا۔ چونکہ مسلمان سب سے زیادہ پنجاب بنگال میں آباد تھے، اس لیے مسلمانوں نے کچھ مطالبات بھی سامنے رکھ دیے۔ وہ مطالبات کچھ اس طرح سے تھے کہ پنجاب اور بنگال میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، سندھ کو ممبئی سے علیحدہ یعنی سیپریٹ کر دیا جائے، بلوچستان کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے، اسی طرح شمال اور مغربی سرحدوں پر جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں پر آئینی اصلاحات کو نافذ کیا جائے۔ ناظرین، انہی مطالبات کو منوانے کے لیے مسلمان اپنے ان آئینی حقوق کے لیے ڈٹ کھڑے ہوئے تھے، اور انہی مسائل میں ابھی یوں تھے کہ ہندوستان کے اندر سائمن کمیشن آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سائمن کمیشن 7 برٹش ممبرز پر مشتمل تھا، جن کو سر جون سائمن لیڈ کر رہے تھے۔ یہ وفد 10 سال بعد انڈیا واپس آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز برطانوی حکومت نے کیے تھے ان پر آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہے یا اس میں نئے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 3 بااثر شخصیات اس سائمن کمیشن کی مخالفت کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف برطانوی انگریزوں پر مشتمل تھا۔ مخالفت کرنے والوں میں قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی اور نہرو تھے۔ ناظرین، سائمن کمیشن کے فیلئر کے بعد سب نہرو کمیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اسے ہندوستان کا آئین تیار کرنے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، مگر یہاں مسلمان ایک دفعہ پھر مایوسی کا شکار ہو گئے، کیونکہ نہرو رپورٹ مکمل طور پر مسلم مخالفت اور تعصبات سے بھری پڑی تھی، اور کانگریس قیادت نے اس میں کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، جس نے مسلمانوں کو بے حد مایوس کیا۔ ناظرین، ان سب کے بعد کیا ہوا اور پاکستان کیسے وجود میں آیا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔